وہ حمزہ صاحب. جی ساحل بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سر مومن ہیں آپ؟ جی جی مومن. کوئی سورہ ذرا سنا سکتے؟ جی ضرور. سنائیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ فاتحہ آتا ہے؟ جی جی. سنائیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. تو تبھی بھی مومن ہے یا نکلنے کا ارادہ ہے؟ وہی کنفیوز ہو گئے ساحل بھائی. ارے کیا یار، یہ سب چھوڑنے کی کگار پہ آ گئے ایڈم اچھا صاحب. ساحل بھائی یار اچھا یہ جو رکے رکے. کگار پہ آئے ہوئے ہیں چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہ مسئلہ ہے ساحل. آدم لائک بھائی وہی کگار تو. پہ آئے ہوئے لیکن چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ آدم بھائی آپ سے ایک سوال ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاند کی روشنی بوروڈ ہے یا پھر فرعون کے بارے میں، تو وہ سب چاند کی چیزیں روشنی کیسے صحیح ہو باروٹ ہے؟ جاتی؟ دکھائیے مجھے چاند کی روشنی باروٹ ہے. لائک وہ آتا ہے نا اللہ تو عربک قرآن ورڈ ہے میں جس کہتا کو. ہے کہ چاند نور ہے. اللہ تو کہتا ہے چاند نور ہے. آپ ٹرانسلیشنز میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ٹرانسلیشنز میں جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن جو ہے وہ چاند کی روشنی کو کہتا ہے کہ چاند میں نور ہے. چیپٹر نمبر 71 ورس نمبر 16 کیا کہتا ہے اللہ؟ اور چاند جس کے اندر نور ہے، دیر از نور. تو بھائی آپ کو میں دکھائی دیتا ہوں یار، کیا میں بغیر دکھائے بات کر رہا ہوں یار. یہ تو آپ لوگ جو ہے نا وہ ڈنگر اچھا آدم بھائی، مسٹر. مطلب جیسے اللہ تعالیٰ مطلب جو پلانٹ ارتھ یار کے بارے میں یہ فرماتا دیکھیں، ہے. پہلے اس کی بات کریں گے، پہلے اس کی بات. واجہ اوکے. القمر فی ہن نورن، جس کے اندر فی ہن نورن اینڈ میڈ مور دیر ان، یہ ریفلیکٹڈ، منہ سے گالی نکلنے لگی تھی، بریکٹ میں ہے، نہیں لکھا ہوا اس کے اندر. دیر ان لائٹ، دیر ان لائٹ القمر فی ہن نورن. تو بھائی یہ تو ختم ہو گئی گیم، یہیں پہ ختم ہو گئی. اسٹرانومی ختم، سائنس ختم. اب آپ مجھے کوئی دوسرا آرگومنٹ ہی نہیں دیں اس کے بارے میں، کیونکہ اس نہیں ارے نہیں آیت اس سے میں نہیں گیم ایکچولی ختم ہو گئی. ذاکر نے. اچھا نہیں آدم بھائی، ذاکر نے اسپیچ میں دیکھا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ بوروڈ کچھ میننگ آتا ہے، مطلب کہہ رہا کسی آیت بارو کو کوٹ فی کر کے ہن بولا تھا. لکھیا ہے، فی ہن، یہ کیا ہے فی ہن. ہاں اس کے لیے میں یہ ایک بول رہا تھا ایڈم کہ اگر بوروڈ لائٹ لیتے ہو تو ان نہیں آئے گا، آن آئے گا یا اپون آئے گا. چاند پر ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. مگر یہاں پہ فی ہن ہے، دیر ان، اس کے ہاں اندر. ہاں اس آپ میں ذاکر ہے، نلائک مجھے دے اس میں کیسا اچھا آدم ریفلیکٹڈ بھائی، لائٹ ہو سکتی ہے؟ اچھا ایک اور سوال ہے. جیسے کہ ارتھ کا جو شیپ کے بارے میں ذکر ہے قرآن پہ، وہ جو دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں. یار دیکھو، ہاں ہاں ارتھ کا شیپ پہ بھی چلے جاتے ہیں، دہاہا پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دہاہا کو آپ جو مرضی کرتے رہو، ٹھیک ہے. دہاہا کہتے ہیں اسپریڈ آؤٹ کو، ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کو اب اس نے شتر مرغ کا انڈا بنا دیا ہے، تو وہ ایک اسٹوپڈ گیم ہے، لیکن چلو بعد کی گیم ہے. آئی ڈونٹ کیئر. اگر ایک جگہ پہ اللہ نے چاند کے اندر سے نون نکال دیا ہے تو گیم ختم ہو گئی نا. اب آپ چاہے شتر مرغ کا انڈا بناؤ چاہے نہ بناؤ، تمام ارلی اسکالرز نے اس کو شتر مرغ کا انڈا نہیں بنایا. نمبر 1. نمبر 2، ارلی اسکالرز تو یہ کہتے ہیں زمین ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے اندر ویل ہے، ویل کے اوپر زمین ہے، ویل کے نیچے پتھر ہے، پتھر ایک فرشتے کے اوپر ہے، اور فرشتہ کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتا. ابے سالو اتنا کچھ بتا دیا تھا، نیچے والی چیز بھی بتائے تھے. نہیں فرشتہ کس کے اوپر ہے یہ نہیں پتا ہمیں. تو یار اب جو 7 آسمان ہے کیسے ایک دوسرے کے اوپر ہے، اور ہر آسمان کے درمیان میں کتنی دیر کا فاصلہ ہے؟ 5000 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. دیٹس اٹ، دیٹس دی اینڈ آف دی ارتھ، اینڈ آف دی ہول ورلڈ. تو بھائی، اور جو 5000 سال کی مسافت ہے ہر زمین سے آسمان کے درمیان میں، امیجن جو ستارے ہیں وہ نیئرسٹ آسمان کے اندر ہیں، تو 5000 سال کی مسافت پہ سارے ستارے ہیں. تو اگر آپ ارلی اسکالرز پہ جاتے ہیں اور محمد کی حدیثیں جن کو کوٹ کرتے ہیں ارلی اسکالر، جن کو آج کل آپ کے لوگ اسے ضعیف ماننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آبویسلی یہ ایک اسٹوپڈیٹی بات ہے، لیکن آبویسلی ہمارے کچھ مسلمان ہیں جو آج بھی اس چیز کو مانتے ہیں. پیچھے ہمارے پاس مسلمان آئے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ بات کی تھی اور انہوں نے اس چیز کو ایگری کیا تھا. تو بھائی ذاکر نلائق سے بڑا جھوٹا مکار 2 نمبر دوغلا انسان کوئی دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا، ہاں سوائے محمد کے. محمد کے بعد دوسرا یہ ہے ذاکر نلائق جاہل. تو بھائی وہ میرے ساتھ بات ہی نہ کریں. آپ نے جو پہلی بات دی تھی وہ ختم ہو گئی. اب جو دوسری گیم ہے وہ گیم ہے، اس کو آپ جس طرح مرضی گھمویڑ لیں، ادروائز تو نہیں ہے. آئی ایم سوری، ایسا ہی ہے. آئی ایم سوری، آپ کو میں نے بہت جلدی سارا کچھ بتا دیا.
نہیں صحیح ہے، مطلب ایک ڈاؤٹ ہے، مطلب من کرتا ہے چھوڑنے کا، پھر کرتا ہے کہ اگر ہوگا اللہ تو پھر کیا ہوگا. الحمدللہ چھوڑ دینا. صحیح. اچھا یہ آدم بھائی، جو فرعون کا جو ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وہاں پہ ایک سمندر کے نیچے اس کو مطلب جما کے رکھا تھا عبرت کے لیے، پھر بعد میں مطلب گروپ آف سائنٹسٹ نے کھوجا، تو اس کا کیا ریالٹی ہے؟ کیا مطلب یہ کون سا فرعون ہے؟ مطلب وہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کون پہ سا جو، فرعون؟ کس نے کہا کہ یہ وہ والا فرعون ہے جو موسیٰ والا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ پتہ نہیں، دیکھیں مطلب سمپل سی سن کے بات آیا کرتا ہوں میں آپ کو، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا فرعون. اللہ نے موسیٰ والے کو فرعون کر دیا. کون سا فرعون بھائی؟ وہاں پہ تو بہت سارے فیروز تھے. فیرو کا مطلب ہے کنگ. ہاں فیرو کا مطلب ہے کنگ، رائٹ؟ جی جی، وہ ایوری تو ایک ون واز لقب اے ہے. فیرو. ایوری ون واز اے فیرو. ہر کوئی فیرو تھا. ہاں ایوری ون واز اے فیرو. اور قرآن کے اندر تو یہ آتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ پانی میں نہیں ڈوبا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے اسے مار دیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال چھوڑے اس چیز کو، چلو ڈوب بھی گیا تھا. لیٹس سے کہ وہ ڈوب بھی گیا تھا. ڈز اٹ میٹر کون سے والا ڈوبا تھا؟ کون سے والا فیرو ڈوبا تھا؟ فرعون پتہ ہی نہیں اللہ کو. اللہ نے فرعون کہہ دیا. فرعون کیا ہے؟ اور آل فرعون بھی کہہ دیا. فرعون کی آل، فرعون کی آل کیسے ہوتی ہے؟ کنگ کی آل. آل فرعون کیسے بن گیا؟ اللہ کے مطابق، قرآن کے مطابق فرعون ایک نام ہے. قرآن کے مطابق فرعون ایک نام ہے. حالانکہ وہ جو فرعون تھا وہ رمزی تھا. ٹھیک ہے، اور ہر فرعون کے نام تھے اپنے. فرعون کہتے ہیں اس زمانے کے ایجپشن کنگ کو، ایجپشن کنگ کو فرعون کہا جاتا تھا. ٹائٹل ہے یہ. تو ٹائٹل کی آل نہیں ہوتی، آل کسی انسان کی ہوتی ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ آل فرعون لکھا ہوا ہے. دیٹ از بی ایس. اللہ نیور نیو اباؤٹ دیٹ. اوپر سے اللہ نے ڈیوڈ کو چین مل بھی دے دی. ڈیوڈ کے زمانے میں چین مل تھی ہی نہیں. چین مل ڈیوڈ کے تقریباً 250-300 سال کے بعد ایجاد ہو رہی ہے. 300 سالوں کے بعد ایجاد ہوئی. اللہ نے قرآن میں ڈیوڈ کو چین مل بھی دی ہوئی ہے کہ ہم نے ڈیوڈ کو لوہا نرم کر دیا اور وہ اس کی کڑیاں بنا کے اپنے لیے بختر بناتا تھا. تو اللہ نے ڈیوڈ کو چین مل بھی دے دی ہے. ہسٹوریکلی دس از بلشٹ. فرعون ہسٹوریکلی بلشٹ، بیکاز آل فرعون ہے ہی نہیں. اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. مینگو محمد کو نہیں پتا تھا، تو اللہ کو کیسے پتا ہو سکتا تھا؟ کیونکہ محمد ہی اللہ ہے، شکتیمان ہی گنگا دھر ہے. تو ڈوڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ ان کو ہسٹوریکلی کانٹیکسٹ کے ساتھ جوڑیں گے، نن آف دا اسٹوریز فٹ ان اینی تھنگ، کیونکہ یہ چوری کا مال ہے. اٹ از اے چوری کا مال. تو چوری کا مال میں جب محمد نے اپنی گیم ڈالنے کی کوشش کی، ہسٹوریکلی خراب کر دی. ڈیوڈ کے زمانے میں چین ملتی ہی نہیں، اس کو چین مل پہ دی اللہ نے. سامری جادوگر، سامری جادوگر اس زمانے میں تھا ہی نہیں. سامری جادوگر جس زمانے میں اللہ میاں نے رکھ دیا سامری کو، اس سے تقریباً 600 سال کے بعد آ رہا ہے. اللہ نے اس کو موسیٰ کے زمانے میں ڈال دیا. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں یہ سامری جادوگر نہیں ہے، سنگولر نہیں ہے، ہم اس کو پرولر میں لیں گے. تو سمیرینز بھی نہیں تھے اس زمانے میں. اگر آپ پرولر کے اندر لیتے ہیں، حالانکہ پرولر نہیں ہے سنگولر ہے، لیکن اگر آپ پرولر میں بھی لیتے ہیں، سمیرینز لیتے ہیں، سمیرینز بھی نہیں تھے اس زمانے میں. دے آر کمنگ مچ لیٹر. سامری از کمنگ مچ لیٹر. تو ہسٹوریکلی کوئی بھی پیس آف پزل جو ہے قرآن کی ہسٹوریکل کانٹیکس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. بائی دا وے یہ والی چیزیں میں نے ابھی اردو سٹریم میں نہیں کی، میں آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ آپ چونکہ شاید پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. یہ میں نے انگلش سٹریم میں سارا بتایا ہوا ہے. اردو سٹریم میں ابھی تک میں ہسٹوریکل کانٹیکس پہ نہیں گیا قرآن کے. تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں شاید ان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوگی، کیونکہ میں بہت تیزی سے بول رہا ہوں اور آپ کو بول رہا ہوں کیونکہ آپ شاید پڑھے ہوئے ہیں اس معاملے میں. ہمارے اردو سپیکنگ لوگ ابھی ہسٹوریکلی اتنا ان چیزوں کو انہوں نے نہیں دیکھا ہوا. تو میں نے ابھی تک یہ چیزیں اردو سٹریم میں نہیں کھولی ہوئی، یہ میں نے انگلش سٹریم میں کی ہوئی ہیں. بائی دا وے ایف وائی آئی. ادب میں ایک اور سوال جیسے کہ یہ آتا ہے ذہن میں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کو، ان کو مطلب ان کے اوپر مٹی حرام ہے، لائک مطلب وہ مٹی نہیں بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ نہیں مطلب قرآن میں تو دوسرے نہیں ہے، مطلب یہ تو حدیث میں ہے مطلب جہاں تک مجھے جی پتا جی ہے. جی حدیث میں تو ایٹ لیسٹ مطلب بلیو ہے اسلام کا. تو قرآن میں نہ کہ حدیث کے نا. جی سوری تو یہ مطلب اسلام میں ہے ایسا. تو چلے پھر مجھے بتائیں کہ موسیٰ کی قبر کہاں ہے؟ میں نے نکال کے دیکھنا ہے کہ موسیٰ صحیح ہے آج تک. محمد کی قبر تو ہمیں پتا ہے کہاں ہے. چلے وہاں سے ہم ایکس رے ویژن کے ذریعے ویریفائی کر سکتے ہیں. انہوں نے جی اس چلے کوئی اور الٹرا ساؤنڈ ویژن کے ذریعے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ محمد کی اندر لاش ویسے کی ویسے ہی ہے.
Can we do that? How can I prove it? मैं कैसे इसको प्रूव करूं? मैंने मोहम्मद को देखना है, मैंने ईसा की तो चलो कबर ही नहीं है, वो तो ईसा को तो अल्लाह ने एज इट इज ऊपर उठा लिया था, राइट? मूसा को दिखा दो, डेविड को दिखा दो, दाऊद को, इब्राहिम को दिखा दो। भाई ये इतने पुराने पुराने नाम ले लिए मोहम्मद ने, मोहम्मद को इनके अंब का नहीं पता था, ठीक है? तो इनमें से किसी एक की लाशा दिखा दो ना मुझे कि मैं देख सकूं कि यार ये वही है, और इसको मट्टी ने कुछ नहीं खाया, आज तक वैसी की वैसी पड़ी है। कोई एक लाशा तो दिखाओ ना। चलो अली का लाशा दिखा दो, अली भी तो अल्लाह का प्यारा है ना। अगर देखिए आदम भाई, अगर ऐसा हो सकता है कि जन्नतुल बकी के पास जाके कोई ड्रोन के थ्रू एक्सरे पेनिट्रेशन करके अगर हड्डी के बारे में भी देख ले कि वैसा ही ढांचा रखा हुआ है। जन्नतुल बकी में तो इतने लोग जल चुके हैं अब जिसकी इंतहा कोई नहीं, और वो इतनी दफा मसमार कर चुके हैं उसको कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, ठीक है? यही तो गेम है, आपके लोगों ने इतना मसमार किया। जन्नतुल बकी में एक्सरे विजन के जरिए वेरीफाई करा दो, चलो लेट्स डू इट। जन्नतुल बकी में हम जाते हैं और एक्सरे विजन से इन मोटरों के जरिए हम निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर उसकी कार्बन डेट करेंगे कि क्या 1400 साल पुरानी इसमें कोई एक भी हड्डी है। लेट्स सी दैट। और अगर ये प्रूव हो जाए कि जन्नतुल बकी में 1400 साल पुरानी कोई एक भी हड्डी निकल आती है, चलो मानते हैं। फिर एक हड्डी को तो निकाल दो ना 1400 साल पुरानी। अभी आपने कहा कि अल्लाह उनकी बॉडी को कुछ नहीं कहता, मैं कह रहा हूं बॉडी गल गई, मांस गल गया, हड्डी को निकालो, उसकी कार्बन डेट कर दो 14 साल पुरानी। जाओ हड्डी को निकालो और उस हड्डी की कार्बन डेट कर दो, क्योंकि बॉडी तो नहीं मिलने लगी आपको। तो अल्लाह का ये जो हदीस है ये तो खराब हो गई है वैसे ही। तो बॉडी को निकाल के 14 साल पुरानी साबित कर दो, चलो लेट्स डू दैट। कैन वी डू इट? आप तो मोहम्मद की कब्र को नहीं कर सकते। चलो आपके पास इमाम हुसैन की कब्र है, उसको कर दो। इमाम हसन की कब्र है, उसको कर दो। किसी को तो कर दो यार। गिव मी वन प्रूफ ऑफ दिस। मतलब रिसेंटली पाकिस्तान में किसी का शायद मतलब कोई वली अल्लाह का मतलब यार आई डोंट केयर, पाकिस्तान में सारी 2 नंबरियां होती हैं, वली उल्लाह, ये उल्लाह, फलाना लुल्ला, ये सब 2 नंबरी हैं, उसकी बात नहीं करो। जो मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद में से दिखाओ ना कोई, ये 2 नंबरी है भाई। मैं किसी भी टॉम डिक एंड हैरी की कब्र खोद के वहां पे कोई और बंदा को छेड़ के कह दूं ये देखा माशाल्लाह कितना जबरदस्त सुभान अल्लाह दाढ़ी वाला बंदा यहां से निकला है, दिस इज बुलशिट। मुझे वो नहीं बताओ, 2 नंबरियां हैं ये, दीज आर बुलशिट्स, 2 नंबरियां। अच्छा आदम भाई, जैसे एक और सवाल है जैसे मेराज का वाकया जो होता है तो उससे हमें मतलब मेराज के वाकये को देखा किसने? किसी एक ने देखा? नहीं देखा नहीं। जैसे शाहिद कौन है उसका? शाहिद कौन है जी? शाहिद मतलब इसका मतलब गवाही देने वाला कौन है जी? मतलब ये तो हमें मतलब हमारे नबी ने बताया इस चीज। वही मैं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ आज, मैं कहता हूँ कल मेरे पास एक कुत्ता आया, रात को मेरे पास एक कुत्ता आया, बहुत बड़ा कुत्ता था, इतना बड़ा कुत्ता था कि मैं उसके ऊपर बैठा, वो जब एक छलांग लेता था तो 500 दिनों की मुसाफत तय कर लेता था। उसके पर भी थे, मैं उसके ऊपर बैठा, वो मुझे सीधा अमेरिका ले गया। अमेरिका में मैंने न्यूयॉर्क का टावर देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा टावर था न्यूयॉर्क का। वो जो लड़की नहीं है जिसके हाथ में मशल है, मैंने वो देखी। वो उसके बाद मैंने उस मशल के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ी, और फिर मैं कुत्ते पे बैठा और वो कुत्ता मुझे आसमान की तरफ ले गया, और मैं देखा चांद, सितारे, मून, इन सब के ऊपर से चलता गया, उड़ता गया, उड़ता गया, उड़ता गया। पहला आसमान क्रॉस हुआ, दूसरा आसमान क्रॉस हुआ, तीसरा आसमान क्रॉस हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और मैं ऊपर पहुंच गया। वहां पे एक किला था, मैंने उस किले का दरवाजा खड़काया, अंदर से आवाज आई, कौन? मेरे साथ जो कुत्ता था, उस कुत्ते के साथ एक कुत्ता चलाने वाला था। वो कुत्ता चलाने वाले ने कहा, ये आया है हजरत आदम सीकर जो नबी है। उसने कहा, अच्छा क्या इसको परमिशन है अंदर आने की? उसने कहा हाँ है। दरवाजा खुला, मैं कुत्ता लेके अंदर दाखिल हुआ। वहां पे मुझे साहिल नजर आया, वहां पे मुझे साहिल का एक दोस्त है वो नजर आया, मैंने उनके साथ बातचीत की, फिर मैं और ऊपर गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसका कोई गवाह नहीं है, मानोगे? नहीं मेरा वो पॉइंट नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि जब उन्होंने जब पूरा स्टोरी बताया तो उससे मतलब जैसे टाइम का रिलेटिव होना, अनदर डिमेंशन में जाना, इस तरह के मतलब सबूत मिलते हैं। डिमेंशन टाइम रिलेटेड बुलशिट है ना। देखा किसने? प्रूव किसने किया? वो टाइम थ्योरी, एमसी स्क्वायर, वो तो आज आ रहा है ना भाई। किसने देखा? हु वाज द सेकंड पर्सन जिसने सारा कुछ देखा? नहीं क्या कोई तो बंदा था ना मतलब जो गैप की बातें होती हैं, अंधविश्वासी ना भाई, ब्लाइंड फेथ ना जी वो तो आएगा ही ना। मतलब जैसे मतलब ये है ना कि 80% अगर मतलब अगर 100% सही है। लिसन, लेट मी टेल यू समथिंग। ईसा को सलीब चढ़ाया गया, लोगों ने देखा,
انہوں نے لکھا, اللہ نے آگے کہہ دیا نہیں سلیب چرایا ہی نہیں. کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ لوگوں نے دیکھا تو اللہ نے کہا ہم نے شبیہ بنا دی تھی اس کی. وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم, ہم نے تو شبہ کریٹ کیا تھا کیونکہ تم سب نے دیکھ لیا تھا نا, اس لیے ہم نے شبہ کریٹ کر دیا تھا. اب دیکھو اللہ جو ہے نا اتنی بڑی بڑی بونگیاں مارتا ہے کہ آپ کو اس بونگی کے اندر ہی گھسیڑ کے رکھتا ہے. اندھ وشواسی. دیکھو اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے, کیا کھوتے کے اوپر سواری کر سکتے ہو آپ؟ وہ بھی ٹائم آپ موو کر سکتے ہو کھوتے کے اوپر بیٹھ کے؟ تھنک اباؤٹ اٹ, کین یو ایکچولی ڈو دیٹ؟ نہیں ایکچولی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ another dimension میں possible ہے نا, جیسے مارول یار مطلب جیری مرضی کون سا ڈائمینشن لے لے dimension؟ کون, جی یعنی کہ مطلب یا ڈوڈ another dimension, this dimension, that dimension, ہاں کھوتے یہ کے چورن اوپر. چپاٹا ہے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کھوتا. نہیں اب دیکھیں ڈونکی. ایسا ہوتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ مطلب کسی ڈائمینشن میں شیر کتے کی طرح آواز نکال دو. ارے یار لیکن کم آن وہ مین, دس از ڈیمینشن تو بلشٹ نا. نہیں ایک منٹ ایڈم صاحب, اس میں اصل میں یہ مولانا لوگ بونگی مارتے ہیں. وہ گئے تھے تو دنیا سے نا, تو جب تک دوسرے ڈیمینشن میں تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم مان بھی لیں کوئی دوسرے ڈیمینشن میں گئے تھے, تو جب تک دوسرے ڈیمینشن میں نہیں پہنچے تھے کھوتا کیسے اڑ سکتا میرے بھائی؟ تھوڑا غور و فکر کرو, کھوتا کیسے اڑ سکتا وہ ڈومینشن میں گئے تک؟ اور وہ ایک پوائنٹ کے بعد جو تمہارا آکسیجن لیول ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ کیا کیا, وہ تو یہی والا ڈومینشن ہے. نہیں مطلب اس سے مطلب آتا ہے نا کہ جبریل اسلام آگے مطلب جو آپ وسلم کے سینہ چاک کر کے کیمسٹری چینج کرتے ہیں, تو میں تو بھی وہ بھی تو بونگی ہے. بنا کسی, آپ دیکھو بنا کسی اینستھیسیا کے, اور آپ جو ہے کسی کا سینہ جو ہے پھاڑ دے رہے ہیں, اندر سے دل نکال دے رہے, یہ سب کیا ہے یہ بونگی؟ نہیں مطلب دیکھیے ایسا ہے کہ جب وہ آدم کو بنا سکتا ہے تو پھر یہ اوپن سرجری تو اس کے لیے تو بھائی اندھ وشواس کی تو کوئی سیما ہی نہیں ہوتی نا, پھر تو تم بھی ہوا میں اڑ سکتے ہو. اڑو, جا کے پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ مارو سوچ کے کہ ہم بھی اڑ سکتے ہیں. یار ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ایک سب سے بڑی بونگیاں ہیں, ٹھیک ہے. دس از دی اٹموسٹ بونگیا ان دی ہسٹری آف بونگیا. بائی دا وے آپ نے سپر چیٹ سامنے رکھا ہوا ہے, نو جیزس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے بھائی. جیزس کا ایگزسٹنس کا ایویڈنس آپ کو رومنس دیتے ہیں, گریکس دیتے ہیں, جوز دیتے ہیں, اور سب دیتے ہیں. ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کو خدا مانو, پروفٹ مانو, کچھ بھی مانو, ڈز ناٹ میٹر, لیکن اس کا ایویڈنس یہ ہسٹوری ہے جو کہ پڑھی ہوئی ہے, ہر جگہ پہ لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو محمد کا آپ کو آؤٹ آف اسلام کوئی ایویڈنس نہیں ملتا, لیکن ایک بندہ ہے جو جیزس نامی تھا, اس کی کروسیفیکیشن ہوئی, یہ تو رومن ہسٹورین کے اندر لکھا ہوا ہے, گریک ہسٹورینز لکھ رہے ہیں, ہر ہسٹورین لکھ رہا ہے. اور ایون آج کل کے جو ماڈرن آرکیولوجسٹ ہیں جو کہ ایتھیس ایگنوسٹک ہیں, جو کہ بائبل کو نہیں مانتے اور جیزس کو خدا بھی نہیں مانتے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس بندے کی ایگزسٹنس ضرور تھی, باقی کسی چیز کو مانے یا نہ مانے, تو اس بندے کی ایگزسٹنس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. تو لہٰذا جنہوں نے بھی سپر چیٹ دیا ہے 40 روپے کی, انہیں تھوڑی سی ریسرچ کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں. ابو حمزہ صاحب ابھی بھی نکلے خیال. اصل میں دیکھو یہ ابو حمزہ صاحب اور بروس وین صاحب کا کیا حال ہے ذرا میں بتاتا ہوں, ایک منٹ, تھوڑا سا کامیڈی بھی ہو جائے گی, رکو, پھر ایڈم صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر سکتے. یہ اصل میں ان کا یہ حال ہے, یہ اسلام سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیے. اسکرین دکھ رہا ہے ایڈم؟ بالکل دکھ رہا ہے جی, بالکل دکھ رہا. اوکے, یہ اسلام سے نکلنا چاہتے ہیں دونوں ہمارے بھائی, ٹھیک ہے, یہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ پکڑ لیا اسلام نے, لٹکے ہوئے بیچارے. یہ دیکھو یہ کتنے زبردست طریقے سے اسلام ان کو جکڑ کے رکھا ہے, یہ دیکھو, یہ دیکھو, بیچارہ پھنس گیا فل طریقے سے. تو یہ جتنے ہمارے بھائی ابو حمزہ بھائی, بروس وین صاحب, جتنے لوگ آ کے بولتے ہیں نا بھائی ہم کنفیوز ہے, نکلنا چاہتے ہیں, تو یہ اللہ نے ان کو ایسے بچا کے رکھا. نہیں ساحل میں آتا ہوں 10 منٹ میں, آپ لوگ انجوائے کریں, سوچا میں 10 منٹ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, ہلو ہلو, ایک منٹ بروس صاحب, ایک منٹ رکو, یہ دیکھو پھر یہ چلے میں آپ سے بتاتا ہوں ہماری کیا بات. سمجھے ابو حمزہ صاحب؟ جی جی. ہاں, تو یہ آپ کو یہ سب
फाड़ वाड़ के इसमें से निकलना पड़ेगा। अब इतनी सारी चीजें तो आपको बता दी है। अच्छा साहिल भाई, अच्छा कभी सर, कभी जैसे कि ऐसा आप लगता है कि जी ब्रूस बोले। मैं बोलता हूँ साहिल भाई, आप हमारा मजाक उड़ाना ना बहुत आसान है। आप नहीं रहते नहीं, हैं मजाक नहीं। लिबरल, अरे मेरे नहीं प्यारे नहीं, भाई बात अबू बात हमजा बात साहब, सुने हम मजाक नहीं उड़ा रहे आपका यार, कुछ भी बोलते हो। यार, बात सुने। आप ना लिबरल कंट्री में रहते हैं, सेकुलर कंट्री में रहते हैं। हमारा जो पाकिस्तानी सोसाइटी है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट सोसाइटी है। अब उनके बात भी नहीं कर सकते दोनों बात में फर्क यार। है ब्रूस साहब। इसी वजह से मैंने क्या बोला था, आप जब इससे पहले जब जुड़े थे, मैंने बोला था कि दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आपने इस्लाम छोड़ दिया लेकिन आप लोगों को बता नहीं सकते, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन कि आपके नजर में इस्लाम गलत है, लेकिन आप लोगों को नहीं बता सकते। मे बी बिकॉज आप ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां पे आपकी जान का खतरा है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान हो गया या कोई ऐसी अफगानिस्तान हो गया, तो एब्सोल्युटली फाइन, दैट रीजन इज स्टिल वैलिड। नहीं, लेकिन अगर दूसरी आप ये बात, कहोगे, हाँ दूसरी बात ये भी है कि हमने अभी तक छोड़ा नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर किसी से बात भी नहीं कर सकते, ये मसला है। हाँ, यहाँ उनसे मत एक नई, करिए ना आप। हाँ, यहाँ एक नई जमात बनी है, TLP, ओके। पाकिस्तान में। वो इन्होंने बनाई है, मतलब कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसा हुआ है कि वो तो हर बंदे को उड़ा देते हैं। वो जो मुसलमान भी हो, वो जो ना भी हो ना, थोड़ी सी भी कोई ऊंच नीच हो जाए ना, वो तो उसका सर काट देते हैं। नहीं तो हम आप मतलब नहीं के, बताएं ना भाई उनको। मैं कह रहा हूं कि आप वहां पे नहीं बताएं। आप जो है यहाँ पे आपने आर्ग्यूमेंट लिया, आप देखिए ऑनलाइन कोई मुफ्ती आलिम है, उनका क्या आर्ग्यूमेंट्स है, और जब आपका दिल मुतमईन हो जाए उसके बाद आप निकल जाइए, लोगों को मत बताइए। और कोशिश करिए कि आप पाकिस्तान से किधर बाहर वेस्टर्न कंट्री में आप जाएं, और उसके बाद फिर सुकून की जिंदगी इसको छोड़ उड़ के जिए अपना। हाँ, इरादा तो यही है, लेकिन हमारा देश अभी बैंकक्रप्ट होने वाला है। उससे पहले पता नहीं निकल क्या जाओ। होगा, अभी इतने पैसे नहीं है। अरे मैं अबू हमजा से बात करना, ये कहना चाहता हूँ कि अबू हमजा ने कहा भाई औलिया अल्लाह हैं, वली हैं। अबू हमजा भाई, जब से कैमरा इन्वेंट हुआ है, मैंने आज तक कोई किसी कोई और करामत नहीं कोई होती। कोई करामात नहीं देखी, यकीन करें। एक मौलवी कहता था कि दाता साहब हैं जो लाहौर वाले, वो हाथ लगा के ना पेड़ को सोने का बना देते थे। जी जी। आज तक उस पेड़ का ना नामो निशान मिला, ना कुछ मिला। मेरी दादी थी, वो बचपन में मुझे कहानी सुनाती थी कि दाता साहब जब वजू करने जाते थे ना, तो सिख लोग उन पे हंसते थे, और दाता साहब गुस्से में आके ना चले जाते थे, और रावी दरिया, रावी रिवर, वो उनके पीछे पीछे चला जाता था, और वो दरिया को ही दूर ले जाते थे। फिर सिख रोते थे, उनसे माफी मांगते थे, फिर वो वापस आ जाता था। जब से कैमरा इन्वेंट हुआ है, इन बापों का एक भी करिश्मा नहीं आया हमें। और कभी आएगा भी नहीं। ऐसे ही है। अनलेस एंड अनटिल कोई वीडियो एडिट करके तुमको पागल बना दे, जैसा फरिश्ते उड़ हाँ, रहे हैं। और आप लोग उसकी बात कर रहे थे, क्या कहते हैं, मिराज की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आउटर स्पेस में गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी देख लेना था ना, अभी जमीन भी गोल है, तो वो बता सकते थे ना, नहीं अगर देखिए, वो आउटर। मतलब लाइक कुरान में तो आयत आ चुकी थी कि जमीन से तो मुठ अंडे जैसी है। तो नहीं है ना भाई, क्या, उसमें शुतुरमुर्ग अंडा है ही नहीं। नहीं है यार, वो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। इमाम मालिक तक ना, इमाम मालिक तक सारे ये, मतलब कि जो भी लास्ट, जब तक ये सैटेलाइट नहीं गया, तब तक मौलवी यही कहते रहते थे फ्लैट है, फ्लैट है। जब सैटेलाइट गया, तब उसको शुतुरमुर्ग कहा गया। अच्छा ये साहिल ऐसा भाई, है। जो जाकिर नाइक जो कोट कर रहा होता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी है, मतलब पोलर साइड पे दबी हुई, इक्वेटोरियल साइड पे फैली हुई, तो मतलब वो झूठ बोल रहा है क्या? अब अब हमजा भाई, जाकिर हम्म। नाइक ना, जाकिर नाइक, इन्होंने सऊदीया वालों ने छोड़ा था। आपको ये जियो पॉलिटिकल उसके पीछे है बहुत सारी कहानी। वो तो इतना बड़ा, मैं उसको सुनता रहा 2 साल, मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ, वाह यार क्या बात कर रहे हैं। अब उसकी ब्लंडर लगता है बातें मुझे। पूरी पूरी ब्लंडर लगती है। ब्रूस वेन साहब ने बिल्कुल सही कहा है। एक बार उसकी चालाकी आप समझ जाओ, उसकी हर एक बात आपको जोक लगेगी। हम्म। इतना पागल बनाता है वो लोगों को। वो अगले का काउंटर है, उसको मैं सुनता ही नहीं है। ऐसे वो कह देता कहता है है, होप आई आंसर द क्वेश्चन, ऐसे कह देता है।
وہ اگلا ہاں بندہ اور جائے جدھر پھر مرضی. ایک اسٹیٹمنٹ آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر. ہاں ہاں ایک میڈیکل اسٹیٹمنٹ یہ بھی ہے مشہور اس کا. دوسری بات آپ نے کہی تھی وہ کیا کہتے ہیں جو ہوتا ہے کیا یار معراج پہ گئے تھے تو جی جی اس کا جو ایکسپلینیشن ہے نا بھی 7 آسمانوں کا وہ حارث سلطان اور غالب کمال نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں ایکسپلین کیا گیا تھا. اس کا کنسیپٹ بھی ایک اس میں سے آتا ہے گریک اینشنٹ گریک میں سے آتا ہے. انہوں نے بتایا تھا یہ 7 آسمان ہے جیسے ویسے. تو جی جو مطلب کہ ہمارے ویزیبل نظر آتا ہے نا سورج اور چاند اس کا ہی بتایا گیا ہے. کبھی آپ کو پتہ چلے بھئی مطلب کہ قرآن میں بلیک ہول کا بتایا ہو پھر تو ہم مان جاتے یار واہ کیا بات ہے. نہیں لیکن لائک ویسے قرآن ڈاؤٹ میں ہے. جیسے کہ ایسے بھی چیز بتائی گئی نا کہ اس کی سورج بھی اپنا مطلب گردش کرتے ہوئے اپنی ایک مقررہ مطلب کوئی پلیس کی طرف مطلب جا رہا ہے. ٹھیک ہے ایسا تو ایسے بھی یہ تو آپ کوآرڈینیٹس مطلب بتائے گئے ہیں قرآن پہ لائک کہ ایک ٹائم پہ ایسا بھی ہوگا کہ سن کا بھی ڈیتھ ہوگا جب وہ ڈیتھ اسٹار بنے گا. ہاں آئے گا لیکن سائنٹسٹ کے اکارڈنگ وہ بہت دور ہے ابھی واقعہ. اور جی مطلب میں آپ کا پوائنٹ بتا رہا تھا کہ آپ نے بولا ویزیبل تو ویزیبل وہ پوائنٹ نہیں لائک ایک ایسا بھی ایک اسپیس کہ اللہ جو ہے مطلب اسپیس کو کشادہ کرتا ہے پھیلاتا ہے ایک وہ بھی آیت ہے. اور ہبل نے ہاں ہاں پروف ہاں کیا تھا کہ بالکل 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 یہ یونیورس آیت از ہے ایکسپینڈنگ ان کہ اٹ سیلف. ہم نے زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے ہم نے ان کو کھول دیا ایسی آیت ہے. نہیں وہ الگ ہے وہ الگ ہے وہ تو بگ بینگ سے وہ بھی جوڑتے ہیں بہت لوگ بڑی بٹ بونگی میرے ہے کو بھائی. وہ بونگی اس پہ مطلب وہ باقاعدہ لگتا ہے ہم میرے نے کو. جی اس پہ باقاعدہ ہم نے اسٹریم کیا ہے جڑے ہوئے تھے بالکل بگ بینگ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ساحل تھا. بھائی ایسا لگتا ہے کہ دوسرا یونیورس جب ختم ہوا ہوگا نا یا پھر اس کے بعد جو بنا ہوگا تو اس کا ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ پوائنٹ سے ہی دونوں نکلا ہے تو مے بھی جڑا ہوا ہاں ہو ہاں سکتا ہاں ہے. ہاں سمجھ رہے ہو ہاں جب ایسا جب نہیں کہ بلیک ہول ایسا نہیں کہ ہم لوگ مطلب اسٹارٹ سے ہی بنے ہوئے مطلب ہم لوگ مطلب ایسا نہیں کہ سب سے پہلا مخلوق ہم ہی لوگ ہیں. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھائی یونیورس ہو. ابو حمزہ صاحب آپ ایک کام کریے گا یہ بگ بینگ کے اوپر میری 2 اسٹریم ہوئی ہے جی جی اس میں آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو آپ جو بول رہے ہیں نا یہ سب چیز کو وہاں ڈیبنک کیا ہوں میں نے. جی ضرور. ٹھیک ہے خیر ابو حمزہ صاحب کافی آپ لوگوں سے ڈسکشن ہو گیا ہے. بروس وین صاحب سے بھی ڈسکشن ہو گیا ہے اور چل بہت بہت شکریہ. آپ لوگ جڑتے رہیے اور جو بھی آپ کا لاسٹ پوائنٹ رہے گا امید ہے کہ آپ لوگ جلد سے جلد اسلام سے باہر نکلیں گے.